औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को अपने चैनल ज्यूरिस प्लानट पर खुशामदीद कहता हूँ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का आज तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम समन वारंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी और इसके जो कनेक्टेड मामला था उसको हम डिस्कस करेंगे। और आखिर पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अदालत उसको कैसे जारी करेगी, किसी को कैसे जारी करेगी, और उसके साथ फिर अदालत के पास और कौन सी पावर्स हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को ज़ब्त करने के लिए। वो सारे के सारे मामला आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और उसके आगे जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिल सके। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का समन के साथ। समन ये सेक्शन नंबर 68 से लेकर 74 तक सीआरपीसी के अंदर इसको डिस्कस किया गया है, समन के प्रोसीजर को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समन है क्या, इसको कौन जारी कर सकता है, कैसे जारी होगा और इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। तो समन एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करती है मकामी हाई कोर्ट के साथ मिलकर। तो अदालत जो है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, वो उसको जारी करेगा। समन को जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है वो उसको तहरीरी तौर पर जारी करेगा। उसकी डुप्लीकेट कॉपी होगी, उसके ऊपर अदालत की मोहर लगी होगी और जज के साइन होंगे, या अगर जज नहीं है तो उसके बिहाफ के ऊपर जो जज होगा उसके साइन होंगे। उसको हम समन कहेंगे। अब समन जारी हो गया डुप्लीकेट फॉर्म के अंदर, तो अदालत फिर उसको जारी कर देगी किसी पुलिस ऑफिसर को। एक बकायदा, अब तो हर बकायदा ब्रांच बन चुकी हुई है जिनका काम एग्जीक्यूशन करवाना है। तो वो एक समन जो है किसी पुलिस ऑफिसर को या उसका जो मकामी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जारी कर दिया जाएगा, या अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसके अलावा और कोई प्रोसीजर फार्मूलेट कर दिया हो तो उसके मुताबिक वो जो समन है वो उसको जारी कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूशन के ऊपर बाद में बात करते हैं। ये तो आ गया मुल्ज़म को तलब करने के लिए, अक्यूज़ को तलब करने के लिए जो समन जारी किया जाता है वो है। एक इसके साथ साथ कंप्लेनेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर उसके गवाहान या मुल्ज़मान को तलब किए जाने के लिए भी समन जो है वो जारी किए जा सकते हैं। यानी कि कंप्लेनेंट के अपने गवाहान को भी समन करने के लिए, तलब करने के लिए अदालत जो है वो समन जारी कर सकती है। यहाँ तक तो बात आ गई, ठीक है। अब आगे होगी इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी समन की। तो पुलिस ऑफिसर जो है वो पर्सनली उस समन को लेकर जाएगा और उस बंदे के पास जिसके नाम के ऊपर वो समन होगा उसको वो उसकी एक कॉपी पेश करेगा, उसकी कॉपी पेश करेगा उसे, और कॉपी पेश करके जो उसके पास डुप्लीकेट कॉपी होगी उसकी पुष्ट के ऊपर वो सिग्नेचर हासिल कर लेगा, और सिग्नेचर हासिल करने के बाद अपनी रिपोर्ट लिखकर वो उस कोर्ट को वापस भिजवा देगा। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर जाता है वहाँ पर जिसके खिलाफ वो समन है, वो बंदा उसको नहीं मिलता, तो फिर क्या होगा। फिर कानून ने ये कहा कि उस समन की एग्जीक्यूशन उस पर्सन के, उस मुल्ज़म के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से किसी एक मेल फैमिली मेम्बर की तामील करवाई जा सकती है। किसी एक फैमिली मेम्बर की को वो समन दिया जाएगा और उसके सिग्नेचर लेकर रिपोर्ट कर दी जाएगी। लेकिन अगर वो जो समन है कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं मिलता, वो मुल्ज़म भी नहीं मिलता, तो फिर क्या किया जाएगा।
پھر اس کا جو مکان ہے جہاں پر اس کی رہائش ہے اس کے بیرونی حصہ کے اوپر کسی کانسپیشیس پارٹ آف دی ہاؤس کے اوپر اس سمن کو وہ چسپاں کر دے گا، اور چسپاں کرنے کے بعد اس کی رپورٹ جو ہے وہ واپس کورٹ کو کر دے گا۔ یہ تو طریقہ کار آ گیا سمن کے بارے میں۔ اب جب وہ رپورٹ کر کے بھیج دے گا تو اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ کنسیڈر کر لی جائے گی کہ ہو چکی ہے۔ اب ایک اور پرابلم ہے، اگر جو سمن ہے وہ کسی ایسے بندے کو جاری کیا جا رہا ہے جو اس کورٹ کی جوڈکشن میں نہیں آتے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سمن کو اس مجسٹریٹ کو بھجوا دیا جائے گا جس کی جوڈکشن میں وہ بندہ رہتا ہے یا کام کرتا ہے، تو پھر سمن اس مجسٹریٹ کو بھیج دیا جائے گا، ہاں وہ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ ہے یا ود ان ڈسٹرکٹ کسی دوسری جگہ پہ ہے، کسی بھی جگہ پہ ہے، تو پھر اس کو بھجوا دیا جائے گا۔ تو اگر وہ آؤٹ آف پروونس ہے تو پھر وہ ہائی کورٹ کے ذریعے دوسرے صوبہ میں وہ بھیجا جائے گا، یا جو پروونشل گورنمنٹ نے یا سیشن جج کے کو جو ہدایات جاری کر رکھی ہیں ہائی کورٹ نے یا پروونشل گورنمنٹ نے، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ تو یہاں تک تو سروس آف سمن اور اس کے پروسیجر کا طریقہ کار پورا ہو جاتا ہے۔ اب اس سلسلے کا جو دوسرا ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، جو کہ ہے وارنٹ آف اریسٹ یا وارنٹ ہے۔ پہلے وارنٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں، وارنٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ تو وارنٹ بیسیکلی دو طریقے کا ہوتا ہے۔ وارنٹ بھی سمن کی طرح کا ہی ایک فارم ہے جس کو سیم طریقہ کار جو سمن والا ہے اسی طریقے کے ساتھ ڈپلیکیٹ فارم میں اس کو جو پریزائڈنگ آفیسر آف دا کورٹ ہے وہ اس کو جاری کرتا ہے، لکھتا ہے، اور جو پارٹیکولرز ہیں کیس کے وہ، اور جو جس کو وارنٹ جاری کیا جانا ہے جس ملزم کو، اس کے نام وغیرہ ایڈریس وہ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے، جج کی مہر ہوگی، سائن ہوں گے، وہی طریقہ کار ہوگا۔ تو اس طریقے سے سمن کو ڈپلیکیٹ کاپی کے ساتھ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اب وارنٹ ہیں دو طریقے کے، ایک ہے وارنٹ وداؤٹ اریسٹ، ایک ہے وارنٹ ود اریسٹ، یا وارنٹ جس میں شیورٹی لے لی جائے یا جس میں اس کو اریسٹ کرنا ہے۔ تو جو پہلی قسم ہے جس میں اس کو جو وارنٹ بلا ضمانتی جاری کیا جاتا ہے، بیسیکلی اس کا پرپس بھی تو اس کو اریسٹ کرنا ہی ہے، لیکن اس میں عدالت اس پولیس آفیسر کو اجازت دے دیتی ہے جو اس کی ایگزیکیوشن کروانے گیا ہے کہ اگر وہ عدالت میں آنے کے لیے کچھ شیورٹی دے دیتا ہے، کچھ ضمانت نامہ داخل کر دیتا ہے اس پولیس آفیسر کو، تو پھر اس کو اریسٹ نہ کیا جائے۔ تو یہ اس کو بیلیبل وارنٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا وارنٹ وہ ہے جس میں عدالت اس پولیس آفیسر کو سختی سے ہدایت کرتی ہے کہ آپ نے اس کو اریسٹ کر کے تو کورٹ میں لے کے آنا ہے۔ تو اگر عدالت نے شیورٹی لینے کا اس میں اجازت دیا پولیس آفیسر کو، تو جتنی شیورٹی عدالت لے سکتی ہے اس کی تفصیل بھی اس کے اندر دے دی جائے گی، اور پھر لکھا جائے گا۔ عدالت جو ہے کسی کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے، کسی ایک پولیس آفیسر کو یا ایک سے زائد پولیس آفیسر کو، کہ وہ اس سمن کی ایگزیکیوشن کروائیں۔ وہ جو پولیس آفیسر ہے جو سمن کے اندر طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا، اسی آلموسٹ اسی طریقہ کار کے اوپر عمل کرتے ہوئے تو اس بندے کی ایگزیکیوشن کرائے گا۔ اگر تو بیلیبل ہے تو اس کی شیورٹی لے لے گا، اور اگر نان بیلیبل ہے تو اس کو اریسٹ کر کے کورٹ میں پیش کر دے گا۔ اور وہی طریقہ کار سیکشن 60 اور 61 کا اپلائی ہوگا کہ اگر اس کو اریسٹ کر لیا جائے تو اریسٹ کرنے کے بعد اس کو فوری طور پر ودن 24 آورز وداؤٹ اینی ڈیلے ٹریولنگ ڈسٹینس کو نکال کر 24 آورز کے اندر اندر اس کو مجسٹریٹ کی کورٹ میں اس ملزم کو پیش کرنا ہے، سیکشن 81۔
یہ بتا رہی ہے آپ کو. تو بیسیکلی جو وارنٹ کا پروسیجر ہے وہ سیکشن 75 سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آگے کا جائے گا. تو اگر جو وارنٹ جاری کیا گیا ہے جس شخص کے خلاف وہ اس عدالت کی حدود سے باہر ہے تو پھر اس عدالت کی حدود کے مجسٹریٹ کو وہ وارنٹ جاری کر دیا جائے گا تاکہ اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ ہو سکے. اور اگر اس کو اریسٹ کرنا ہے تو پھر اریسٹ کر کے اس مجسٹریٹ کے پاس اس کو بھیجا جائے گا جس مجسٹریٹ کے پاس وہ وارنٹ ایگزیکیوشن کے لیے ڈفرینٹ کورٹ سے آیا تھا. تو پھر وہ مجسٹریٹ اپنی انڈورسمنٹ کے ساتھ اس ملزم کو اور وارنٹ آف اریسٹ کو متعلقہ جو ریلیونٹ کورٹ ہے ادھر وہ اس کو بھجوا دے گا. یہ پروسیجر لکھا گیا ہے سیکشن 86-85 میں. اگر ٹرائبل ایریا سے سیکشن 86 سے بتاتی ہے اگر ٹرائبل ایریا سے کسی ملزم کو اریسٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی ٹرائبل ایریا میں اگر کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو وہاں پر جو ایگزسٹنگ مجسٹریٹ ہے جہاں پر وہ ملزم رہ رہا ہے تو اس کو اس کی حدود میں اگر وہ ملزم رہ رہا ہے تو اس کو وہ جو اریسٹ ہے سمن وارنٹ آف اریسٹ ہے اس کو جاری کیا جائے گا. وہ جو مجسٹریٹ ہے وہ آگے ہدایت جاری کرے گا اس بندے کو اریسٹ کرنے کی اور اس کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنے کی. تو پھر وہ جو مجسٹریٹ ہے اس کو سننے کے بعد اس کی اریسٹ کو اور اس کو جسم کو یعنی کہ اریسٹ جو اس کو ہو چکا ہے اور جو سمن کو وہ واپس بھیج دے گا. تو بھیج دے گا ریلیونٹ کورٹ کے اندر. تو آگے پھر وہ ریلیونٹ کورٹ ہے وہ اس کے ساتھ جو اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا جو اس کو جوڈیشل کرنا ہے بیل لینی ہے جو معاملہ اس کے ساتھ نپٹایا جائے گا وہ کر لیا جائے گا. لیکن یہاں پر جو ایگزیکیوشن آف وارنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہی ہمارا ٹاپک تھا. تو اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا جواب دوں گا اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے کہ کسی ملزم کو کس طریقہ کار کے تحت اشتہاری کیا جائے گا اور اشتہاری کر دینے کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا. یہ سارے کا سارا پروسیجر جو ہے سیکشن 87-88 میں درج ہے. اس کو ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.